سردار دنوں کا الجمعۃ النور ہے، سردار دنوں کا الجمعۃ النور۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ جو اسلامی بھائی مسجد میں موجود ہیں وہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلو علی واجتہدوا فی الدعاء وقولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک میں درود پاک پڑھنے اور دعا میں خوب کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں دعا اور درود کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، جب درود پاک پڑھا جائے تو پھر اوپر کو پرواز کر جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں دعا کی مثال ایک پرندے جیسی ہے اور درود اس کا سب سے مضبوط پر ہے، اسی کے ذریعے دعا آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہوئی اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتی اور قبول ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ دعا بھی کثرت سے مانگا کریں، اور دعا خود ایک عبادت ہے، بلکہ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، تو دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ہر دعا کے اول آخر درود پاک بھی لازمی پڑھا کریں کہ یہ ایک بہترین وظیفہ ہے، اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ تو محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ مقدس مہینے ربیع الثانی، جسے ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے، تو اس مہینے کی آمد ہو چکی ہے۔ ربیع الاول جو گزرا ہے مہینہ بھی بہت بلند مرتبہ، بہت عظمت والا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کو نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی نسبت ہے، اور ربیع الثانی جو ہے ربیع الغوث، اس کو ولیوں کے سردار کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ 12 ربیع الاول کو امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منایا جاتا ہے۔ اسی طرح ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں شریف دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ تو ہم الحمدللہ 12ویں والے بھی ہیں اور 11ویں والے بھی ہیں، 11ویں شریف بھی مناتے ہیں، عاشقان رسول بھی ہیں الحمدللہ،
اور اللہ پاک کے فضل سے عاشقان اولیاء بھی ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان نسبتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، یہ نسبتیں ٹوٹنے نہ پائے۔ الحمدللہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت اونچے رتبے والے ہیں، بہت بلند شان والے ہیں۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد کے خواب میں تشریف لائے اور مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، یا ابا صالح، یعنی اے ابو صالح، اعطاک اللہ ابنا، اللہ پاک نے آپ کو جو بیٹا عطا فرمایا ہے، وَهُوَ وَلِيِّي وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تعالی، وہ میرا ولی بھی ہے، میرا بھی محبوب ہے اور اللہ پاک کا بھی محبوب ہے۔ وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، یعنی اے ابو صالح سن لو، تمہارے اس شہزادے کی شان ولیوں میں ایسی ہی ہوگی جیسے میری شان نبیوں اور رسولوں میں ہے۔ تو معلوم ہوا جیسے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، یوں ہی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ امام الاولیاء ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ جیسے محبوب دی شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ نبیوں کے سردار ہیں، یوں ہی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ولیوں کے سردار ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے شروع میں آیت مبارکہ جو سنی، اس آیت کریمہ میں اولیاء کرام اور سچے نیک مسلمانوں کے ساتھ اپنی نسبت قائم رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والو کہہ کر ہمیں مخاطب کیا گیا ہے نا۔ یہ بھی قرآن کریم کا بہت خوبصورت انداز خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کہا، ایمان والوں کہہ کر خطاب کیا۔ یہ اس امت کے فضائل میں سے بھی ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں جب پچھلی امتوں سے خطاب ہوتا تو کہا جاتا تھا، اے مسکینوں، اے غریبوں، یہ کہہ کر ان سے مخاطب ہوا جاتا تھا، ان کو خطاب کیا جاتا تھا۔ مگر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ اس امت کی دل جوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اس امت کو اللہ پاک نے جگہ جگہ اے ایمان والوں کہہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں دو حکم دیے گئے ہیں، نمبر 1 تقوی اور نمبر 2 سچوں کی صحبت، سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ دونوں چونکہ ہے مشکل ترین کام، اس لیے اللہ پاک نے پیار بھرا خطاب فرمایا تاکہ اس کرم نوازی کی برکت سے یہ کام مشکل نہ لگیں، طبیعتوں پر آسان ہو جائیں، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرماتا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں اللہ پاک نے دو حکم دیے ہیں، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، پھر فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ جب ایمان بھی حاصل ہو گیا اور تقوی بھی ہم نے حاصل کر لیا، اب اس کے بعد سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ ایمان بھی ہمارے پاس میں ہے اور تقوی بھی ہم نے حاصل کر لیا، عبادت وغیرہ ہم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کریم کے اندر ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ بندہ ایمان والا بھی ہے، نیک پرہیزگار تقوی والا بھی ہے، اب بھی سچوں کے ساتھ کی ضرورت کیوں ہے؟ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ ایک مثال کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے، ہم نے سفر کرنا ہو اور پھر رات کا وقت ہو، سڑک بھی سنسان ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، اب بندہ اکیلے سفر کرتے ہوئے کترا رہا ہے، اسے ڈر ہے، خوف ہے، تو ہوتا کیا ہے
تھوڑی دیر کے لیے وہ رک جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کوئی بڑی گاڑی آ جائے، کوئی ٹرک آ جائے، کوئی اور سواری ساتھ میں آ جائے تو اس کے پیچھے پیچھے پھر چل کر اپنے سفر کو طے کر لیا جائے۔ تو یہ بندہ انتظار میں رہتا ہے، جیسے کوئی گاڑی آتی ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہے اور پھر اس کا سفر آسانی سے طے ہو جاتا ہے۔ اس کا جو خوف ہوتا ہے وہ خوف اس کا نکل جاتا ہے، تو اسے تسلی رہتی ہے۔ تو مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، تو یہاں پر کہ ایمان بھی قبول کر لیا، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کر لیا ہے، تلاوت کا بھی معمول ہمارا بنا ہوا ہے اور بھی نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، مگر یاد رکھو آگے کا جو راستہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس راستے میں شیطان بھی ہے اور شیطان کا دعویٰ ہے کہ میں جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو بہکاؤں گا، اور پھر اس نے کہا کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے انہیں بہکانے کی کوشش کروں گا اور ان کا اعمال، ان کا ایمان برباد کرنے کی کوشش میں کرتا رہوں گا۔ اس راستے پر نفس امارہ کا بھی خطرہ ہے، نفس بھی ہمارے ساتھ میں لگا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے خطرے موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اے میرے محبوب کے غلاموں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال بخیریت ٹھکانے تک پہنچ جائیں گے۔ سچوں کی برکتیں ملیں گی، اللہ کے ولیوں کی برکتیں ملیں گی، ان کی نسبتیں ہوں گی، تو ان کی برکتوں سے ہمارے اعمال جو ہیں وہ ٹھکانے تک پہنچ جائیں گے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، شیخ طاہر بندگی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضور مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دو شہزادے ان کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضور مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عالم کشف میں لوح محفوظ پر نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ شیخ طاہر بندگی شقی ہیں، یعنی ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات اپنے بیٹوں کو بتا دی۔ اب جب دونوں بیٹے استاد صاحب کی خدمت میں پہنچے تو چہرے پر پریشانی تھی۔ استاد صاحب نے پوچھا بچوں کیا بات ہے، چہرے پر پریشانی کا معاملہ کیوں ہے؟ شہزادوں نے جو بات تھی حقیقت وہ بتا دی، سچی بات انہیں بتا دی کہ ابو جان کو کشف ہوا، انہوں نے بتایا کہ آپ کا انجام اچھا نہیں ہونے والا، اچھا نہیں ہوگا آپ کا انجام۔ اب یہ شیخ طاہر بندگی رحمت اللہ تعالی علیہ جو تھے، اگر کسی گھمنڈ میں رہنے والے ہوتے تو الٹا فتوے لگانے بیٹھ جاتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا میرے بارے کہ میں جو ہے وہ شقی ہوں، میرا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ معاذ اللہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو برا بھلا کہنے لگتے، مگر یہ عاشق اولیاء تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو جو اعزاز عطا فرمائے ہیں، جو ان کو طاقتیں عطا فرمائی ہیں، یہ اس کے قائل تھے، اس کو ماننے والے تھے۔ تو انہوں نے ولیوں سے عقیدت کی وجہ سے جانتے تھے کہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سچے ولی ہیں، چنانچہ شہزادوں ہی سے کہا کہ اپنے والد صاحب سے کہو میرے حق میں دعا فرمائیں۔ جس رب کائنات نے ان پر میری تقدیر ظاہر کی ہے، ان کی دعا سے وہ میری تقدیر بدلنے پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ یہ تقدیر میری بدل جائے، کہیں ان سے کہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ اب شہزادے گھر پہنچے، حضور مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پوری توجہ سے دعا فرمائی، مگر تقدیر اٹل تھی، وہ نہ بدلی۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ غوث پاک نے فرمایا ہے میری دعا سے قضائے مبرم یعنی اٹل تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے دعا کی کہ اللہ پاک میں تیرے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، شیخ طاہر بندگی کی بدبختی کو سعادت اور خوش بختی میں تبدیل فرما دے۔
فرماتے ہیں اس وسیلے کی برکت سے اللہ پاک نے میری دعا قبول کی اور شیخ طاہر لاہوری کی بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل فرما دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے سچوں کے ساتھ ہو جانے کا فائدہ، کہ سچوں کے ساتھ جو ہو جاتا ہے کیسی کیسی اسے برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ ہم جتنے مرضی نیک اعمال کریں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان لٹ جائے، شیطان ہمارے اعمال ضائع کروا دے، مگر ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے، اللہ پاک کے ولیوں کے ساتھ محبت رکھنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم ایمان کی حفاظت کا سامان ہمارا اس طرح ہو جائے گا۔ اب اس بات کا ثبوت ایک حدیث پاک سے بھی ملتا ہے۔ صحابی رسول حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ایو عرل ایمان اوثق، یعنی ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا نماز کے بارے میں بتایا کہ یہ ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز بہت اچھی چیز ہے، مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے، میری مراد کچھ اور ہے۔ پھر عرض کیا، نماز کے بعد عرض کیا کہ زکوٰۃ دینا، فرمایا یہ عمل بھی بہت اچھا ہے مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ پھر عرض کیا رمضان کے روزے، فرمایا روزے بھی بہترین عبادات ہیں مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ پھر عرض کیا حج، فرمایا یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا بے شک ایمان کی سب سے مضبوط رسی یہ ہے۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے اسلامی بھائیوں جواب کیا ارشاد فرمایا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے معاملات صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتائے FGN چینل کے ناظرین، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ کیا تھا کہ ایمان کے سب سے مضبوط رسی وہ یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی رضا کے لیے، یعنی اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے اس کے بندوں مثلاً اولیاء کرام سے محبت کرو۔ تو پتہ چلا اللہ کے محبوب بندوں کی محبت، جو اللہ پاک کے محبوب ہوتے ہیں، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی محبت، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت، اہل بیت پاک کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، غوث و خواجہ اور رضا رحمت اللہ تعالی علیہم کی محبت، یہ ایمان کی مضبوط ترین رسی ہے۔ جب تک یہ رسی ہمارے ہاتھ میں رہے گی انشاءاللہ الکریم ایمان کی حفاظت کا سامان ہوتا رہے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ایک اور حکمت بھی بیان کی ہے، مثال سے اس کو سمجھایا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جس جگہ حفاظت کا، سیکورٹی کا انتظام ہو، جو بھی آئے اس کی تلاشی لی جا رہی ہو، وہاں جب کوئی بڑی شخصیت آ جائے حفاظت کے لیے، چیکنگ وغیرہ کا سلسلہ جاری ہو، لیکن اگر یہاں کوئی ایک بڑی شخصیت آ جائے، کوئی بڑا افسر آ جائے تو پھر اس کی تلاشی نہیں لی جاتی، کیونکہ وہ ہوتا ہی اتنا با اعتماد ہے، اتنا بھروسے والا آدمی ہوتا ہے کہ یہ ان سارے معاملات میں نہیں ہوگا نا، اب اس وجہ سے اس کی تلاشی نہیں لی جا رہی ہوتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کے ساتھ جو آدمی ہو اس کو بھی بغیر تلاشی ہی کے جانے دیا جاتا ہے کہ انہی کے ساتھ ان کو بھی ایسے جانے دیا جائے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ رہنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ سچے تو بخشے بخشائے ہیں، یہ تو اس شان والے ہیں، ایسے اعمال والے ہیں کہ روز قیامت ان سے حساب نہ لیا جائے، بلا حساب ہی ان کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خوش نصیب ان سچوں کے ساتھ ہوگا اس کو بھی زیادہ تحقیق
میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کی زیادہ تحقیق نہیں ہوگی، زیادہ سخت حساب اس سے نہیں لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء سے محبت کرنے والا ہے، یہ جنت میں جا رہا ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ اولیاء کرام سے محبت کرنے کی وجہ سے، کرنے کی برکت سے، ان کا ساتھ ہونے کی وجہ سے انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کے ساتھ نسبت کی برکت بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کا ثبوت بھی ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ اولیاء کرام سے جو محبت ہے یہ بخشش اور نجات کا ذریعہ کیسے بن جاتی ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث میں ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب نیک لوگ جن کی بخشش ہو چکی ہوگی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ، اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، یہ ہمارے بھائی ہیں، اے اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر یہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ مولا ان کا جو ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوتا تھا۔ تو اب یہاں پر جو لفظ معنا آیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اس پر ہم خوب غور کریں، یہ غور کے لائق بھی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان بھی قبول کر لیا، متقی بھی بن گئے، سچوں کا ساتھ اب بھی ضروری ہے۔ اس ساتھ کی برکت پھر کیا ہے؟ میدان محشر ہے، خدائے قہار غضب پر ہے، گناہگاروں کو جہنم میں ڈالا جا چکا ہوگا۔ اب اللہ پاک کے ولی، نیک بندے، بخشے ہوئے جنتی لوگ اسی معیت، اسی ساتھ کو دلیل بنا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا یہ لوگ جہنم میں ڈال دیے گئے، یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہماری معیت اختیار کرتے تھے۔ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ پاک جب یہ ان کا کلام سنے گا اللہ کے ولیوں کا، تو پھر بخاری شریف میں کیا لکھا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا اذهبوا، جہنم کے اندر چلے جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، جس کے دل میں دینار برابر بھی ایمان پاؤ۔ جو اللہ کے ولی ہوں گے، اولیاء ہوں گے، ان کو کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور جس کے دل میں دینار برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بخشے ہوئوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور جس کو پہچانتے ہوں گے انہیں نکال کر باہر لے کر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نسبت اولیاء کی برکت۔ اولیاء کرام جو ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان سے محبت کرنے کی برکت دیکھیں کتنی پیاری برکت ہے۔ اللہ پاک بس ہماری یہ نسبتیں سلامت رکھے، اولیاء کرام سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت سے ہماری جو محبت ہیں، اللہ بس یہ ہمیشہ تا قیامت سلامت رکھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہو کہ روز قیامت اولیاء کرام جنہیں بخشوائیں گے یہ تو وہ ہوں گے جنہوں نے ان کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں گی، کیونکہ ہم نے سنا ابھی اولیاء کرام کہیں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے۔ اب ہمارے ذہن میں بھی ایک سوال آئے کہ یہ تو انہی کو برکتیں ملیں گی، انہی کو وہ ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ ان کو وہ پہچانتے ہوں گے جنہوں نے ان کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں گی، ان کے ساتھ مل کر نیک اعمال کیے ہوں گے۔ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہمیں تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ نصیب ہی نہیں ہوا، ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا تو دور کی بات، ہم نے تو ان کی دور سے زیارت بھی نہیں کی ہے، تو ہمیں یہ کیسے برکتیں ملیں گی؟ تو اس مسئلے کا حل بھی ایک حدیث پاک ہی سے سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسولوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو بندے ہوں، ان میں سے ایک مشرق میں رہتا ہے، دوسرا مغرب میں رہتا ہے، یعنی دونوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے، ایک دنیا کے اس کونے پر ہے اور دوسرا دنیا کے اس کونے پر ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، آپس میں ملاقات بھی کبھی نہیں ہوئی ہے ان دونوں شخصوں کی،
آپس میں باتیں بھی نہیں کی ہیں، بس سنا ہے کہ فلاں جگہ ایک بندہ رہتا ہے، بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے. بس اس بنیاد پر وہ آپس میں صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. بس معاملہ یہی ہے اور کوئی بینیفٹس ان کو نہیں ہے، بس یہ پتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، بس اسی وجہ سے وہ اس سے محبت کرتا ہے. تو فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ پاک ان دونوں کو جمع فرمائے گا، جو ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اتنا لمبا فاصلہ ہے، دونوں اتنی دور رہتے ہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ان دونوں شخصوں کو وہاں جمع فرمائے گا، اور جو محبت کرنے والا ہے اس سے کہا جائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیا، یعنی یہ ہے وہ بندہ، نیک بندہ جس سے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتا تھا. دونوں کو جمع فرما دے گا. اللہ اکبر، کیا شان ہے. ہم نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت نہیں کی، یہ ہماری محرومی ہے. ہم نے داتا حضور خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی باتیں نہیں سنی، یہ ہماری محرومی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ نہیں پایا، یہ ہے ہماری محرومی. مگر اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ الکریم روز قیامت ہمیں ان اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر کر کے کہا جائے گا یہ ہیں وہ اولیاء، یہ ہیں وہ نیک بندے جن سے دنیا میں تو محبت کیا کرتا تھا. تو یہ محبت میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ کام آ جائے گی، اور اولیاء کرام سے محبت کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا. تو اولیاء کرام کی محبت پیارے اسلامی بھائیوں یہ بہت کام آتی ہے کہ دو بندے جو مشرق اور مغرب میں کبھی ملاقات کا سلسلہ نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان دونوں کو جمع فرما دے گا، اور نیک بندے سے محبت کرنے کی برکت سے ہمارے اعمال بھی قبول ہو گئے، اور ہمارے اعمال قبول ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں عموماً کسی کے ساتھ رہنے کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو جسمانی طور پر ساتھ رہنا، اور نمبر دو دلی طور پر ساتھ رہنا. یقیناً جسمانی طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا قرب حاصل ہو، عاشقان رسول اولیاء کرام کی صحبت نصیب ہو جائے، اولیاء کرام کی صحبت نصیب ہو جائے تو بے شک یہ بہت سعادت کی بات ہے. مگر آیت کریمہ میں صرف جسمانی طور پر ساتھ رہنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے دلی طور پر ساتھ رہنا. صحابہ کرام اولیاء علماء کے ساتھ رہنا مقصد یہ ہے کہ اے ایمان والو، صحابہ سے، علماء سے، اولیاء سے محبت رکھو. جو عقیدے ان کے ہیں، جن عقائد پر یہ ہیں، ان عقائد پر تم بھی چلو، قائم رہو. ان کے جو نظریات ہیں ان نظریات پر قائم رہو. ان کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات پر تم بھی عمل کرو. ان جیسے اخلاق اپناؤ، ان جیسا کردار بناؤ، ان کی سیرت سے روشنی حاصل کرو. ظاہر میں باطن میں ہر اعتبار سے ان سے محبت کرتے رہو. یہ پاکیزہ حضرات جس رستے کے مسافر ہیں تم بھی اس رستے کے مسافر بن جاؤ. جس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری تم بھی ان سے رہنمائی لو اور اسی انداز سے زندگی گزارو. یہ مقصد ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام بالخصوص حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ نسبت رکھنا، ان سے محبت رکھنا اپنی جگہ بڑی سعادت کی بات ہے. اسی آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جتنا ممکن ہو، جہاں تک ہو سکے، ہم اپنی سیرت اور اپنا کردار اللہ پاک کے نیک لوگوں جیسا بنانے کی کوشش کریں. یہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارا دعویٰ تو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے بھی ہم ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. جب کپڑے خریدنے کی باری آتی ہے تو دوسری قوموں کو آئیڈیل بناتے ہیں، ان کو آئیڈیل بنا کر ان جیسے کپڑے خرید لیے جاتے ہیں. داڑھی شریف، امامہ شریف کی بات کریں تو فیشن پرستی اس طرف آنے نہیں دیتی ہے. لائف سٹائل کی بات آتی ہے تو دوسری قوموں کو آئیڈیل ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں. تعلیم کی بات آتی ہے
تو غیر مسلموں کو آئیڈیل بناتے ہیں، لیکچر اور قوموں کے سنتے ہیں. علماء اہل سنت کے سننے کے بجائے دیگر جو ہے وہ لیکچر سننا شروع کر دیتے ہیں جو غیر ہیں. کردار دوسری قوموں جیسا اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ڈر جانا چاہیے جو دوسری قوموں سے مشابہت رکھتا ہے. اولیاء کرام، انبیاء کرام، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات کو چھوڑ کر، ان کی محبت کو چھوڑ کر، ان کی تعلیمات، ان کے کردار، ان کے اخلاق کو چھوڑ کر جو دوسروں سے مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے من اعجبہ سمت رجل فہو مثلہ، جس شخص کے طریقے پر چلنا، یعنی جس شخص کے طریقے پر چلنا اچھا لگتا ہے وہ اسی جیسا ہے. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، احادیث پر بار بار غور و فکر کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم سے محبت، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، انہی جیسا ہے. جس کا طریقہ اچھا لگتا ہے اور ہے وہ غیر، وہ اسی جیسا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا طریقہ اچھا لگتا ہے وہ اسی جیسا ہے. تو وہ نادان جنہیں فلمی ایکٹرز کے سٹائل اچھے لگتے ہیں، جو یوٹیوبرز کو، کھلاڑیوں کو اپنا آئیڈیل دنیا کی زندگی کے اندر بنا لیتا ہے، جنہیں غیر مسلموں کے انداز بھلے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، جو اٹھنے بیٹھنے میں، چال ڈھال میں، کھانے پینے اور پہننے وغیرہ میں غیروں کے فیشن کو ملحوظ رکھتے ہیں، افسوس حدیث پاک کے مطابق وہ انہی جیسے ہیں. دوسری طرف کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے، جنہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ادائیں اچھی لگتی ہیں، جنہیں غوث پاک، خواجہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہم کی ادائیں پسند آتی ہیں. وہ خوش نصیب، وہ خوش بخت جو اپنے بزرگوں، اللہ پاک کے نیک بندوں کی سیرت پڑھتے یا سنتے ہیں تو ان کے جیسا بننے، ان کی ادائیں اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ایسے خوش بختوں کی تو کیا ہی شان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا طریقے پر چلنا، جس شخص کے طریقے پر چلنا اچھا لگتا ہے وہ اسی جیسا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، ان کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کے کردار کو اپنانا، ان کے اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز کو، ان کی جو محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں، یہ محبت کو اپنے سینے کے اندر لے کر آنا اور اولیاء کرام سے محبت کرنا. اولیاء کرام رحمہم اللہ المبین کی جو زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزری ہوتی ہے. انہوں نے دنیا کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کیا ہوا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام یہ نہیں کرتے. یہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان کی تو سنت غیر مؤکدہ بھی قضا نہیں ہوتی ہے. یہ تو وہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو مستحبات ہوتے ہیں ان چیزوں کو بھی یہ چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن ہمارا یہ سب نہ صحیح، لیکن جو فرائض ہیں ان کو تو ادا کریں. فرائض کے ساتھ ساتھ جو سنت مؤکدہ ہیں ان کو تو ہم ادا کریں. اولیاء کرام سے محبت کا دعویٰ تو یہی ہے نا کہ اولیاء کرام کے جو اعمال ہیں، جو ان کے افعال ہیں، بندہ ان ساری چیزوں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. اور پھر ہم نے کتنی آج پیاری پیاری باتیں سنی میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین کہ اللہ کے ولیوں سے جو محبت ہے یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور قیامت کے دن بھی کام آئے گی. کہ سچوں سے عقیدت، سچوں سے محبت، ان کے کردار، ان کے افعال کو اپنانے کی برکتیں یہ ظاہر ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سچوں سے محبت کرنے کی برکت سے ہمارا داخلہ بھی جنت میں کر دے گا.
ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہے۔ کثیر احادیث مبارکہ ہیں جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کے متعلق ملتی ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے جو محبت کرتا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان سے جو محبت کر رہا ہوتا ہے تو یہ محبت تو قرآن کی جو آیت ہے اسی پر عمل کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ آج دنیا کے اندر جو سچے ہیں وہ کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، شریعت و سنت کی پابندی کرنے والے ہیں، اور ان میں دیکھا جائے تو اللہ کے جو ولی ہیں، یہی تو ہوئے سچے لوگ۔ اور پھر جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے مزارات پر جا کر اپنی مرادیں وہ پا رہا ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے جا کر دعائیں کرتا ہے، ان کو نیک سمجھتا ہے، اور نیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، یہ نیک بندے ہیں مولا تیرے، ان کی وسیلے سے، ان کی برکت سے میرے جو ہے نا وہ بنے، میرے جو بگڑے کام ہے یہ بنا دے مولا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام جو ہیں ان کی بارگاہ میں جانا، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ اسی پر تو وہ عمل کر رہا ہے، اور یہی محبت انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی، اور یہی محبت آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیں ضرور کام آئے گی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کرنے والے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو محبت کرنے والے ہیں، اولیاء کرام سے جو محبت کرنے والے ہیں، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ جب ان کی سیرت، ان کے کردار کو اپنائیں گے تو خود کو نیک بنائیں گے، اور یہ نیکی جب دنیا میں نیک ہو کر بندہ دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کو بہت زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اولیاء کرام سے سچی عقیدت، سچی محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے اعمال، ان کے افعال ہیں، ان کو بھی اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہے سردار دلوں کا الجمعۃ النور، ہے سردار دلوں کا الجمعۃ